بسم اللہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ روزے کے احکام مسلسل میں بیان کر رہا ہوں ہر روز، اور آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ قضا روزے کے بارے میں احکام بیان کر سکوں۔ اگر کسی کے روزے قضا ہو گئے ہیں تو ظاہر اس کے قضا ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ممکن ہے سفر درپیش ہو گیا، اس کی وجہ سے قضا ہوئی۔ ممکن ہے آدمی بیمار ہو گیا ہو، اس کی قضا رکھنی ہو، تو اس کے بھی بہرحال احکام ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر انسان کے قضا روزے کئی رمضان کے اکٹھا ہو گئے ہوں جو کسی وجہ سے ادا نہیں کر پایا تھا، مثلا میرے اس رمضان کے بھی کچھ قضا ہوئے اور اس سے پہلے والے رمضان کے بھی کچھ روزے میرے قضا تھے اور میں اس کو ادا نہیں کر پایا تھا وہ بھی، اور اس سے پہلے والے رمضان کے بھی کچھ روزے تھے قضا جس کو میں رکھ نہیں پایا تھا، تو مثلا 2 یا 3 ماہ رمضان کے 2 4 4 5 5 یا 15 20 جتنے بھی ہوں وہ قضا تھے، ادا نہیں کر پائے، تو اس کے احکام بھی ہیں۔ اس احکام میں پہلی بات تو یہ کہ آدمی جب قضا روزے رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیت بھی کرے کہ کس سال کے روزے کی قضا کر رہا ہے، تاکہ اس کا حساب ہو سکے۔ حساب اس کے پاس ہونا چاہیے کہ کس سال کے روزے رکھ رہا ہے، اور اس میں بھی کچھ تھوڑے سے احکام ہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ میرے 5 روزے 2 سال پہلے روزے کے قضا رہ گئے تھے، اور اس کے بعد والے میں بھی 5 روزے قضا رہ گئے، نہیں ادا ہو پائے، اور آخری مثلا گزشتہ برس کے بھی 5 روزے قضا تھے، اور اس سال روزہ آنے سے 5 دن پہلے مجھے یقین ہے کہ اب مجھے کوئی عذر نہیں ہے اور مجھے کہیں آنا جانا نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو اب اس میں بالکل آخری ماہ رمضان کے جو قضا ہوئے تھے اسی کی نیت کرے گا اور اس کی قضا کرے گا۔ اور اگر سال میں بیچ میں کسی وقت جو ہے قضا کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے، اور فرض کیجئے وہ معین نہیں کرتا ہے کہ میں کس سال کے روزے کو رکھ رہا ہوں، تبھی روزہ صحیح ہوگا، لیکن اس کا بالکل پہلے سال والے روزے کی جو قضا تھی اس میں شمار کیا جائے گا، اس میں اس کا رہے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ جب بھی روزہ رکھے تو اس کی نیت صحیح کرے کہ میں کون سے سال کے روزے کی قضا کر رہا ہوں، حساب کتاب صحیح رکھنے کے لیے۔ دوسری یہ بات کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا اور روزے کا زمانہ گزر گیا، ماہ رمضان گزر گیا اور بیماری نہیں گئی، وہی بیماری چلتی رہی، جس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، یہاں تک کہ اگلے سال کا روزہ آ گیا، تو جب پورے سال بیمار رہا اب روزہ رکھنا چاہتا ہے، جب وہ روزہ رکھے گا تو کیا کرے گا؟ یعنی جو رمضان گزرا اس رمضان میں روزہ نہیں رکھا تھا بیماری کی وجہ سے، اور وہی بیماری اس کی باقی بھی رہ گئی یہاں تک کہ اور روزہ آ گیا، اور جب روزہ آ گیا تو پورے سال بیمار رہا ہے، کیا اس روزے کی قضا تسلیم کی جائے گی؟ یعنی کہا جائے گا کہ روزہ قضا رہا اور اس کے بعد میں روزہ رکھے گا؟ نہیں۔ جب اگر کوئی شخص پورے سال بیمار رہا، بیمار رہنے کی وجہ سے اگر دوسرے سال کا ماہ رمضان آ جائے تو پچھلے سال کے جو قضا ہوئے تھے اب اس کے روزے کی قضا ہے ہی نہیں، اس کی قضا وہ نہیں کرے گا، اس کے ذمے نہیں رہ جاتی ہے۔ اگر وہ بیچ میں اچھا ہو جاتا، روزے رکھنے کے لائق ہوتا، تب قضا
اس پر رکھنی ہوتی۔ اللہ ہم سب کو احکام کو جاننے اور جان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔